بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے نماز کی شرائط کے بارے میں کہ نماز کی کون کون سی شرائط ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ شرائط اور فرائض کیا کیا چیز ہے۔ شرائط نماز سے باہر ہوتے ہیں، فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ جب تک شرائط نہیں پائی جائیں گی تب تک ہم نماز میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لہٰذا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم پہلے شرائط کو سیکھیں، پھر اس پر عمل کریں گے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت اور نمبر 6 تکبیر تحریم۔ سب سے پہلے نماز کی جو شرط ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت میں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور نمبر 3 اس جگہ کا پاک ہونا جہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم پلید جگہ پر، نجس جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے غسل کا ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد وضو کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب طہارت پائی جائے گی اس کے بعد اگلی شرط ہے ستر عورت۔ مرد اور عورت کا ستر علیحدہ علیحدہ ہے۔ مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا سوائے چہرے کی ٹکیا کے دونوں ہاتھوں کے، دونوں پاؤں کی باقی مکمل بدن، یہ ستر عورت ہے، اس کا چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جب نماز پڑھتی ہیں تو باریک دوپٹہ لیتی ہیں۔ اب وہ باریک دوپٹہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس میں سے بال نظر آتے ہیں۔ جب اس میں سے بال نظر آئیں گے تو نماز کی شرط پوری نہیں ہوگی، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب نماز پڑھنے لگے، عورتوں کے لیے بالخصوص یہ بات ہے، تو اس وقت موٹی چادر یا ایسا دوپٹہ کہ جس میں سے بال نظر نہ آئے۔ تو نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، دوسری ہے ستر عورت۔ مرد اور عورت کا ستر علیحدہ علیحدہ وہ بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد استقبال قبلہ۔ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم مشرق کی طرف یا شمال جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی شرط یہی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ تو استقبال قبلہ نماز کی تیسری شرط ہے۔ اس کے بعد چوتھی شرط، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو فجر کی نماز فجر کے وقت میں ہی پڑھی جائے گی۔ ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہی پڑھی جائے گی۔ عصر کی نماز پڑھنی ہے تو عصر کی نماز بھی عصر کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ حتیٰ کہ کوئی بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں، تو ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا جائے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم فجر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا نماز کی چوتھی شرط ہے وقت کا پایا جانا، جو ہم نے نماز پڑھنی ہے اس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد نیت۔ جب تک ہم نیت نہیں کریں گے تب تک ہمیں نماز کا ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل میں یہ ارادہ ہونا کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا جو بھی نماز پڑھ رہا ہوں اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، زبان سے کہہ لینا زیادہ افضل ہے، دل میں بھی نیت کر لیں، زبان سے بھی کہہ لیں، تو اس طریقے سے اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد نماز کی چھٹی اور آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ اب 5 شرائط پوری کرنے کے بعد چھٹی اور آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، تو اب یہاں سے ہماری نماز شروع ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرائط سیکھنے کے بعد نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔